نہج البلاغہ خطبہ نمبر 223۔ اپنے اس خطبے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں میں گھرا ہوا اور فریب کاریوں میں شہرتی یافتہ ہے۔ اس کے حالات کبھی یکساں نہیں رہتے اور نہ اس میں فروکش ہونے والے صحیح و سالم رہ سکتے ہیں۔ اس کے حالات مختلف اور اطوار عدلنے بدلنے والے ہیں۔ خوش گزرانی کی صورت اس میں قابل مذمت اور امن و سلامتی کا اس میں پتہ نہیں۔ اس کے رہنے والے تیر اندازی کے ایسے نشانے ہیں کہ جن پر دنیا اپنے تیر چلاتی رہتی ہے اور موت کے ذریعے انہیں فنا کرتی رہتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس بات کو جانے رہو کہ تمہیں اس دنیا کی ان چیزوں کو کہ جن میں تم ہو انہی لوگوں کی راہ پر چلنا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، کہ جو تم سے زیادہ لمبی عمروں والے، تم سے زیادہ آباد گھروں والے اور تم سے زیادہ پائیدار نشانیوں والے تھے۔ ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، بندھی ہوائیں اکھڑ گئیں، بدن گل سڑ گئے، گھر سنسان ہو گئے اور نام و نشان تک مٹ گئے۔ انہوں نے مضبوط محلوں اور بچھی ہوئی مسندوں کو پتھروں اور چنی ہوئی سلوں اور پیوند زمین ہونے والی اور لحد والی قبروں سے بدل لیا، کہ جن کے صحنوں کی بنیاد تباہی و ویرانی پر ہے اور مٹی ہی سے ان کی عمارتیں مضبوط کی گئی ہیں۔ ان قبروں کی جگہیں آپس میں نزدیک نزدیک ہیں اور ان میں بسنے والے دور افتادہ مسافر ہیں، ایسے مقام میں کہ جہاں وہ بوکھلائے ہوئے ہیں، اور ایسی جگہ میں کہ جہاں دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر آخرت کی فکروں میں مشغول ہیں۔ وہ اپنے وطن سے انس نہیں رکھتے اور نزدیک کی ہمسائیگی اور گھروں کے قرب کے باوجود ہمسایوں کی طرح آپس میں میل ملاپ نہیں رکھتے۔ اور کیوں کر آپس میں ملنا جلنا ہو سکتا ہے جبکہ بوسیدگی اور تباہی نے اپنے سینے سے انہیں پیس ڈالا ہے اور پتھروں اور مٹی نے انہیں کھا لیا ہے۔ تم بھی یہی سمجھو کہ گویا وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں وہ پہنچ چکے ہیں۔ اسی خوابگاہ قبر نے تمہیں بھی جکڑ لیا ہے اور اسی امانت گاہ لحد نے تمہیں بھی چمٹا لیا ہے۔ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی کہ جب تمہارے سارے مرحلے انتہا کو پہنچ جائیں گے اور قبروں سے نکل کھڑے ہوگے۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال نفع نقصان کی جانچ پڑتال کرے گا اور وہ اپنے سچے مالک خدا کی طرف پلٹائے جائیں گے، اور جو کچھ افطرا پردازیاں کرتے تھے ان کے کام نہ آئیں گی۔